الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہر کے متعلق کیا بیوی کے مہر کی رقم یا مہر کی اشیاء کو معاف کر دینے سے مہر معاف ہو جاتی ہے؟ اس کی تفصیل آج آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھی جائے گی۔ شریعت مطہرہ میں عورت کی ایک حیثیت ہے، ایک مقام ہے۔ جب کوئی مرد اس سے نکاح کرے تو اس کا مہر مقرر کرے، اور پھر جب مہر مقرر ہو گیا تو شوہر پر اس کا ادا کرنا فرض ہے، لازم اور ضروری ہے۔ اور مرد جب تک مہر ادا نہ کرے، وہ رقم جو مہر کے طور پر متعین ہے وہ بیوی کو نہ دے، تب تک وہ بیوی کا قرض دار رہتا ہے، کیونکہ اللہ نے مہر کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا۔ عورتوں کو ان کا مہر خوشی کے ساتھ ادا کر دو، اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں دے دیں تو اسے خوشی خوشی رکھ لو۔ اس آیت کریمہ سے صاف طور پر یہ بات واضح ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے کہ جو رقم مہر کے طور پر متعین کی جاتی ہے، مقرر کی جاتی ہے، وہ ادا کرنے کے لیے ہوا کرتی ہے، معاف کرنے اور کرانے کے لیے نہیں ہوا کرتی ہے۔ شوہر کے لیے یہ بالکل غیر مناسب ہے، بالکل بے حسی کی بات ہے کہ وہ پہلی ہی ملاقات میں اپنی بیوی کے سامنے گھٹنے ٹیک دے کہ وہ اس کی مہر کی رقم معاف کر دے۔ یہ بہت ہی غیر مناسب بات ہے۔ اگر شوہر نے زبردستی معاف کروایا یا عورت نے موجودہ ماحول اور رواج کے دباؤ میں کہ جو مہر معاف کرنے کا ایک ماحول بن چکا ہے، اس ماحول کے دباؤ میں آ کر کے یا شوہر اور اس کے گھر والوں کے بددل ہو جانے کے خوف سے، ڈر سے معاف کیا، حیا کی وجہ سے معاف کیا، اپنی خوشی سے، اپنی رضا سے معاف نہیں کیا، صرف زبانی معاف کر دیا، تو اس طرح کی معافی کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر شوہر اپنی زندگی میں مہر کی رقم ادا نہیں کیا، اپنی بیوی کو مہر کی رقم نہیں دیا، اور وہ بیوی انتقال کر جائے، بغیر اپنا حق مہر پائے ہوئے وہ عورت اس دنیا سے چلی جائے، یہ شوہر اس عورت کا مقروض ہوگا، قرض دار ہوگا۔ میں دو حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرض کے متعلق فرمایا کہ قرض لینے کے بعد نہ دینے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر کے بعد صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا کہ تمہارا ایک ساتھی قرض کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے، قرض لے کر کے نہ دینے کی وجہ سے جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہے۔ اگر تم چاہو تو اس کو اللہ کے عذاب کی طرف جانے دو، اور اگر تم چاہو تو اس کے قرض کو ادا کر کے اس بندے کو اللہ کے عذاب سے بچا لو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ قرض لے کر کے اس دنیا سے گیا ہے، شہید ہوا ہے کہ اس کے ذمے قرض ہے، تو قرض معاف نہیں ہوتا۔ اتنی سختی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرض دار کے جنازہ نہیں پڑھی، قرض دار کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اس لیے ہم سب کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے مہر کے متعلق، اور ہمیں یہ اولویت دینا ہے، یہ اہمیت دینا ہے کہ پہلی ہی رات میں ہم مہر کی رقم کو ادا کر دیں، نہ یہ کہ اس میں ٹال مٹول کریں، نہ دل میں یہ چاہت رکھیں کہ وہ معاف کرے۔ جب ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں
ساری ضروریات پوری کر رہے ہیں، غیر ضروری چیزیں بھی ہم کر رہے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رسم و رواج میں ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں، تو ان کو کم کر کے کم از کم ہم مہر کو ضرور ادا کریں تاکہ اللہ کے ہاں پکڑ سے بچ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔